بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 29 نمبر آیت کے سلسلے میں کل بات ہو رہی تھی، اس کی تفسیر کی، اور یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں دو باتیں مزید ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، تمام ان چیزوں کو جو کہ زمین میں ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس میں آپ دیکھیے مفسرین اور اہل علم اور فقہاء قرآن پاک کو کس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں، آپ اس پہ بھی غور کیجئے کہ ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس قرآن پاک کا ایک ایک حرف اور لفظ اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالی نے ان تمام الفاظ کو جو استعمال فرمایا ہے تو ان الفاظ سے کوئی نہ کوئی بات بنتی ہے، نکلتی ہے، مسئلہ اس سے کوئی نہ کوئی ثابت ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے محض کلام فرما دیا ہو اور اس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ اس لیے یہ حدیث میں تو بحث کی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل لفظ کیا تھا۔ آپ نے ایک روایت میں بات ارشاد فرمائی ہے، صحابی رضی اللہ عنہ نے اصل لفظ محفوظ رکھے ہیں یا نہیں رکھے، بعض کے روات نے ان الفاظ کو بدل دیا ہے، بعض کے راویوں نے صرف مفہوم دیکھ کر اپنے پاس سے الفاظ استعمال کیے ہیں اور ان کی تعبیر کر دی ہے۔ یہ سب باتیں حدیث میں تو ہو سکتی ہیں اور ہوئی ہیں اور مباحث بھی ہیں حدیث میں، لیکن قرآن پاک کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں تو ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ ایک ہی آیت کی مختلف قرأتیں جو ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو متواتر قرأتیں ہیں ان سے یقیناً شریعت کے احکامات پر فرق پڑتا ہے۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ یہ بحث بھی کر لیں گے، مگر سر دست جو کہنا منظور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اب اس آیت پر غور کیجئے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ هو الذی خلق لکم، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، دنیا میں زمین میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں تمام کی تمام۔ اب یہ جو لفظ لکم ہے اس میں لام جو ہے یہ اللہ تعالی نے کیوں استعمال فرمایا ہے، اہل لغت نے اس پر بحث کی ہے اور فقہاء نے اس سے دین کی ایک بہت بڑی اصل اور بہت بڑا دین کا ایک اصول بنایا ہے، اپنایا ہے، قائم کیا ہے، لکھا ہے، سمجھے ہیں، استنباط کیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک کو بغیر اساتذہ کے سمجھنا اور بغیر اہل علم کے اس کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا بعض اوقات کتنے نقائص پر مبنی ہوتا ہے، اور ہر آدمی کی سمجھ اور اس کا علم اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ وہ پچھلی تفاسیر اور پچھلے قدماء جو تھے ان کے علوم کا ہی احاطہ کر سکے، کجا یہ کہ کوئی نئی بات کرے۔ اس لکم کے لفظ میں جو لام ہے، خلق لکم، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے،
یہ لام کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ اس لام کے عربی میں کئی ایک معانی نکلتے ہیں. لام کبھی کبھی علت وجہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لام کبھی کبھی نفع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی کی مراد یہاں پر کیا ہے؟ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں تفسیر میں ان کی جو مشہور تفسیر البحر المحیط ہے اس میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی ہے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. بس انہوں نے اس بات پر اسے مکمل کر دیا ہے کہ یہ جتنی اشیاء دنیا میں تمہیں نظر آتی ہیں اللہ نے تمہارے واسطے پیدا کی ہیں، تمہارے نفع کے واسطے پیدا کی ہیں، نقصان کے واسطے پیدا کی ہیں. آخر اللہ نے یہ چیزیں کیوں پیدا کی ہیں؟ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں، لام کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پر بحث کی ہے اور انوار التنزیل میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمام اشیاء جو تمہارے لیے پیدا کی ہیں یعنی تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں. اور اسی طرح کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے یہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب سے نفع اٹھانا جائز نہیں جب تک کہ شریعت اسے نہ کہے. اللہ تعالی کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے نفع کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا. پھر اس پر بحث کی ہے کہ اللہ تعالی کے جو افعال ہیں، اس کے جو کام ہیں، اس کی کوئی علت ہے بھی یا نہیں، اس کی کوئی وجہ ہے بھی یا نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کہ اللہ تعالی کے تمام کام جتنے بھی ہیں انسان کو اس کی حکمت، اس کی علت، اس کی وجہ، اس کا سبب سمجھ آئے نہ آئے ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے. اصل مسئلہ جو چھڑا ہے اور اصل مسئلہ جس پہ کتابوں کی کتابیں اور اوراق لکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت سے بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام اشیاء مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک شریعت یہ نہ کہہ دے کہ ان کا کرنا منع ہے، حرام ہے، اس وقت تک تمام چیزیں جائز سمجھی جائیں. یہ ایک موقف ہے. اس کے بعد دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تمام کی تمام چیزیں منع ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، کوئی کام انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان ان تمام کاموں میں شریعت سے حکم نہ لے لے، جب تک کہ شریعت کی بات نہ آ جائے. شریعت کسی بات کو کہے گی تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ چیز درست ہے، شریعت کہہ دے گی نادرست ہے تو نادرست ہے. اصل میں سارے کام منع ہے. اور کچھ حضرات نے توقف کا اظہار کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ توقف کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم کہتے ہیں جائز ہے نہ ہم کہتے ہیں ناجائز ہے، بلکہ جائز اور ناجائز کی بحث سے نکل کے خاموش رہو، جو شریعت نے کہا وہ کرو، جو شریعت نے نہیں کہا اسے مت کرو. اور اس علمی مسئلے کو وہ یوں کہتے ہیں کہ تمام اشیاء اصل میں مباح ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں اصل میں حرام ہیں، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ تمام چیزوں میں اصل میں توقیف وقت ہے کہ انسان چپ رہے جب تک کہ شریعت کا حکم نہ آ جائے. اور اس معاملے میں جتنی بھی دلائل اور باتیں آئی ہیں ان کے متعلق وہ قرآن پاک کی مختلف آیات لاتے ہیں. حنفی فقہا کا اس میں کیا مسلک ہے آپ اس کی عبارتیں سنیے جو مختلف کتابوں میں انہوں نے لکھی ہیں. حنفی فقہا کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے سورہ بقرہ میں
کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمام وہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی جو اس زمین میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں، درست ہیں، جب تک کہ شریعت یہ نہ کہہ دے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں. اور اپنے دلائل میں وہ سورہ جاثیہ کی 13ویں آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ سورہ جاثیہ میں اللہ نے فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تحت کر دیا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. جمیعا منہ، تمام کی تمام چیزیں اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جائز قرار دے دی گئی ہیں. تو وہ سورہ جاثیہ کی اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں. احناف اور بعض شافعی حضرات جن کے نزدیک یہ چیز درست ہے کہ وہ تمام چیزوں کو مباح کہتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے، حاکم اصل میں مستدرک میں اس حدیث کو لائے ہیں اور اس کی تصحیح، اس کو صحیح مانا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لائے ہیں، اس کا مرتبہ حدیث کا حسن کا ہے. حدیث کے مراتب ہیں نا، صحیح، ضعیف، حسن. حسن حدیث کا مرتبہ ہے، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی، لیکن وہ اس کی تصحیح کرتے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو چیز اللہ کی کتاب حلال ہے، قرآن پاک، وہ حلال ہے، اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اپنی کتاب میں وہ حرام ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے فهو عافیہ، اسی میں بس خیر ہے. فاقبلوا من اللہ العافیہ، اللہ سے یہ جو خاموشی کی وجہ سے عافیت ہے، خیر ہے، اللہ نے صدقہ تم پہ کیا ہے، اس صدقے کو قبول کرو. بس جو قرآن نے حلال کہہ دیا حلال، جو قرآن میں حرام آ گیا حرام، اور جن چیزوں کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے معافی ہے، صدقہ ہے، خیر ہے، بس چپ رہو، ان چیزوں پر عمل کر لو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، اور لوگوں یقیناً اللہ بھولنے والا نہیں ہے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ اس نے بھول کے کوئی چیز چھوڑ دی ہو، بلکہ جان بوجھ کر اس نے خاموشی اختیار کر دی ہے، اس میں بھی کچھ حکمت اور نصیحت ہے، ان باتوں میں نہ پڑو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی آئی ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا عن السمن، گھی کے بارے میں اور پنیر کے بارے میں، اور یہ جو کھالیں ہوتی ہیں نا مختلف جانوروں کی، پوستین جنہیں کہتے ہیں، جو کھالیں جیسے سمور ہوتی ہے، جیسے لومڑی کی کھال ہے، شیر کی کھال، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو کھالیں ہوتی ہیں، ان کھالوں کے بارے میں پوچھا. کسی خاص جانور کا تعین کر کے کھال کے بارے میں نہیں، ایسے ہی جانوروں کی کھالوں کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں حلال وہ چیز ہے جائز جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا، اور حرام وہ چیز ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کر دیا، اور جس چیز کے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کر لی، اللہ تعالی نے کچھ نہیں بتایا، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، تو دیکھو وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. یہی حدیث ابو داؤد میں بھی آئی اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی کہ فرمایا جو چیزیں حلال ہو گئیں وہ حلال، جو حرام ہیں وہ حرام، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے ان چیزوں کے بارے میں مت کرے دو. بس اللہ نے کسی مصلحت سے اس کا ذکر نہیں کیا تو ان چیزوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. اس حدیث میں یہ جو آیا ہے پوستین کے متعلق، کھالوں کے متعلق اور گھی کے متعلق اور پنیر کے متعلق، یہ خیال کرنا چاہیے کہ جتنی بحث علمی طور پہ کی جا رہی ہے ان میں جہاں جہاں یہ ممانعت حدیث میں آ جائے گی کہ ایسی چربی استعمال نہیں کرنی یا ایسی کھالیں استعمال نہیں کرنی، وہاں پر رکنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ وہاں آدمی قرآن دیکھنے بیٹھ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو حرام کہا ہے
کیا حلال کہا ہے تو وہ اللہ ہی کی جانب سے، انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں کہہ دیا. مثلا اس حدیث میں آپ لفظ دیکھیں نا کہ فرمایا کہ دیکھو چربی اور پنیر اور کھالیں ایسے جانوروں کی جن میں بال ہوتے ہیں، تو جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے حلال، حرام حرام، اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی ہے بس ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، چپ رہو، اللہ نے تمہیں خیر میں رکھا. اب کوئی کہے کہ شیر اور چیتے کی کھال کیا اس پہ بیٹھنا جائز ہے، اور پھر وہ کہے کہ اللہ کی کتاب اس کے بارے میں خاموش ہے اور یہ بیٹھنا جائز ہے، ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ نے بتلایا ہے کہ جو انسان درندوں کی کھالوں پر بیٹھتا ہے اس میں درندگی کے آثار آ جاتے ہیں. شیر ہے نا، درندہ ہے، چیر پاٹ. ترمذی کی روایت میں آیا کہ منع فرمایا شیر کی کھال پہ بیٹھنے سے، کیونکہ اس سے آدمی میں بھی درندگی کے آثار ہوتے ہیں. اسی طرح چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے درندگی آ جاتی ہے. اس سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کسی چیز کا اپنے گھر میں لانا، اختیار کرنا، کسی چیز کا چھوڑ دینا، تو کسی آدمی کا اختیار اور اس کا ترک اس کی زندگی میں بہت بڑے معانی رکھتا ہے. ایسے ہی زندگی نہیں گزر رہی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو کچھ چیزیں حلال اور کچھ حرام اور کچھ کے متعلق خاموشی. حنفی فقہا اپنے دلائل میں انہی احادیث کو اور قرآن پاک کی ان 2 آیات کو اور اسی طرح کی متعدد آیات کو پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں میں اصل میں اباحت ہے اور تمام چیزیں اصل میں مباح ہیں. اور اسی لیے شامی میں جہاں انہوں نے بحث کی ہے اس بحث میں شامی میں جو ظاہر ہے کہ حنفی فقہ کی سب سے مشہور کتاب آخری زمانے کی جس سے سارے مفتی فتویٰ دیتے ہیں، علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی رحمہ اللہ 1252 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے شامی میں پہلی جلد میں ہی اس مسئلے پر بحث کی. اور در مختار کا یہ جو حاشیہ لکھا ہے رد المحتار، وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ المختار ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ، ہمارے نزدیک اصل بات تمام اشیاء میں اباحت ہے، تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں. پھر اس کے بعد وہ تحریر کرتے ہیں کہ التحریر جو کتاب ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جمہور حنفی فقہا کے نزدیک اور شافعی فقہا عام طور پر بھی یہی کہتے ہیں کہ تمام چیزیں مباح ہیں. اور علامہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی یہی کہا. قاسم بن قتل وغا حنفی فقہا میں سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے. اور اسی طرح صاحب ہدایہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، اور خانیہ جو فتوے کی کتاب ہے اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے، فتاوی قاضی خان میں بھی، کہ جمہور حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اشیاء اصل میں مباح ہیں، جائز. پھر شرح التحریر کا ذکر کیا ہے کہ بصرہ کے جو معتزلہ تھے، ایک گمراہ فرقہ، ان لوگوں کا بھی یہی خیال تھا. اور عام طور پہ شافعی فقہا بھی اس طرف گئے ہیں اور حنفی فقہا بھی گئے ہیں اسی طرف کہ تمام چیزیں مباح ہیں. اور خاص طور پہ عراقی جو فقہا تھے حنفی فقہا میں کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں. حنفی فقہا کی فردر ڈویژن ہوئی ہے، حنفی فقہا کی مزید تقسیم ہوئی ہے، اور ان میں کچھ فقہا جو سمرقند، بخارا، ان علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، بہت سے مسائل میں ان اپنے فقہا سے مختلف فتویٰ دیتے تھے جو عراق اور شام وغیرہ کے تھے. حنفی فقہ جو بر صغیر میں آئی ہے یہ بخارا اور سمرقند سے آئی، اور اگر یہ آتی عراق سے تو اس کا رنگ کچھ مختلف ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ عراقی جو حنفی تھے وہ تو اکثر ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تمام چیزیں اصل میں مباح.
اور عراق کے حنفی فقہا رحمہم اللہ نے یہ کہا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا بڑا مقام ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو یہ دھمکی دی جائے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اس مردار کو کھاؤ یا شراب پیو، شراب پینے پہ مجبور کیا جائے کسی کو، یہ کہا جائے کہ تمہیں قتل کر دیں گے وگرنہ اس حرام چیز کو مردار کو کھاؤ، تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ شراب پی لے، یا مردار کے متعلق ہے تو اسے چاہیے کہ مردار کا گوشت کھا لے، اور اگر وہ ایسے نہیں کرے گا اور قتل ہو جائے گا تو خود تو ان یکون آثمن، مجھے ڈر ہے کہ وہ شخص گناہگار ہوگا۔ انہوں نے کہا مردار اور شراب یہ دونوں بنیادی طور پر حرام نہیں تھیں، اللہ نے منع کیا ہے اس وجہ سے حرام ہوئی ہیں، اگر اللہ تعالی منع نہ کرتے تو یہ حرام نہ ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ تمام چیزیں اصل میں مباح ہیں، شریعت جن جن چیزوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، باقی سب چیزیں مباح۔ پھر شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر حنفی فقہا نے یہی قول دیا ہے، اور اکثر شافعی حضرات نے بھی یہی قول لیا ہے اور اسی پہ فتویٰ دیا ہے، اور اصول بزدوی کی بھی انہوں نے پھر اس میں حوالہ دیا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں مباح ہیں جب تک کہ شریعت خود یہ نہ کہہ دے کہ فلاں چیز حرام ہے۔ یہ تو حنفی فقہا میں سے شامی جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے اس کی عبارت تھی۔ اسی کی تشریح میں ایک اور بات عرض کریں، مطلب ان ساری چیزوں کا یہ ہے کہ جمہور فقہا اور اصولیین جو تھے ان کے نزدیک شریعت کے احکامات آنے سے پہلے تمام چیزیں جائز ہیں۔ شریعت نے جب کہا کہ فلاں چیز حرام ہے تو حرام ہو گئی، شریعت نے بتایا فلاں کام فرض ہے تو فرض ہو گیا۔ مثلا یہ دیکھا نا آپ نے اس مثال میں کہ شراب حرام نہیں تھی، اسی لیے مسلمان بھی پیتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ابتدائی دور آپ دیکھ دیجئے، حتیٰ کہ شراب پی کے نماز بھی پڑھائی گئی، پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اس چیز کو چھوڑ دو تو لوگ رک گئے۔ کتوں کے ساتھ کھیلنا یہ جائز تھا، کتوں کا رکھنا بھی جائز تھا، سب چیزیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، بس وہ ناجائز ہو گیا۔ تصویریں بنانا شرعاً ناجائز تھا، ہے اب بھی، لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ جب تک شریعت نہیں آئی تھی جائز ہی تھا۔ تو شریعت نے بتایا کہ یہ چیز ناجائز۔ اسی طرح وہ چیزیں مثلاً والدین کی اطاعت، کسی زمانے میں بھی والدین کی نافرمانی جائز نہیں رہی، والدین کی اطاعت مباح تھی، جائز تھی۔ شریعت نے آ کے جب قرآن نے کہا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو تو اب یہ مباح کے درجے سے بھی آگے چل کر فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی، پہلے کرنی نہ کرنی، مگر یہ کہ شریعت نے حکم دیا کہ ضرور کرو تو اب یہ واجب ہو گئی۔ اسی لیے آپ اس اتنے اہم علمی مسئلے کو دوسرے پہلو کو دیکھیے کہ جن مشرکین نے کسی چیز کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا، اللہ تعالی نے کتنے سخت الفاظ سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نہ کہو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس طرح یہ ہوگا کہ اللہ پر بہتان باندھنے لگ جاؤ گے۔ ایک چیز جو اللہ نے حرام نہیں کیا تم کیسے اسے حرام کراتے ہو؟ ایک جگہ فرمایا ہے سورہ یونس میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے رزق اتارا ہے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اور پھر اس میں سے کچھ تم خود ہی اپنے پاس سے حرام کہتے ہو، خود ہی اپنے پاس سے کچھ چیزوں کو جائز کہتے ہو، یہ حرام اور حلال میں اتنی بڑی باتیں۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، انہیں کہیے کہ اللہ نے تمہیں ان باتوں کی اجازت دی ہے، أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، یا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو۔
اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز اللہ نے حرام قرار نہیں دی، اپنے پاس سے اسے حرام کہنا بھی گناہ ہے، اور جو چیز اللہ نے حلال قرار نہیں دی اسے اپنے پاس سے حلال کہنا بھی گناہ ہے۔ تو اکثر حنفی فقہا جو تھے بقول علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور خاص طور پر عراق کا اسکول آف تھاٹ جو حنفی فقہا کا تھا، انہوں نے کہا تمام چیزیں جائز ہیں جب تک کہ خود شریعت نے یہ بتا دے کہ یہ چیز ناجائز ہے۔ اچھا جی، اسی مسئلے میں اب دیکھیے کشف الاسرار، یہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور اصول کی کتاب ہے، اور بہت بڑی چیز لکھی گئی ہے، اور فخر الاسلام علی بن محمد بزدوی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی۔ اور کشف الاسرار جو ہے اصل میں اصول فخر الاسلام البزدوی کی شرح ہے، اور کشف الاسرار جو ہے یہ عبدالعزیز بخاری نے لکھی ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اصل کتاب اصول پہ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ عنہ کی علی بن محمد نے، اس کی شرح کیا ہے کشف الاسرار کے نام سے عبدالعزیز بخاری نے۔ انہوں نے اپنی کشف الاسرار کی تیسری جلد میں بحث کی ہے اس بات پر کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کہ اشیاء اصل میں مباح ہیں، جائز ہیں یا حرام ہیں، کیا سمجھنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے حنفی فقہا اور خاص طور پر عراقی فقہا احناف اس طرف گئے ہیں کہ اشیاء اصل میں مباح ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار جو فقہا ہیں وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ چیزیں اصل میں مباح ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جسے شریعت کا حکم نہیں پہنچا اس کے لیے یہ درست تھی کہ وہ جو چیز چاہے کھائے پیے، ان چیزوں میں سے جو کھانے پینے والی ہیں، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہی نہیں پہنچا۔ مثلا آج کل کے دور میں ایک آدمی جاپان میں، اسے شریعت کا حکم نہیں پہنچا، مسلمان نہیں ہے، وہ چھپکلی کھاتا ہے، تو اسے حلال حرام سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کافر جو خون پیتے تھے، مردار کھاتے تھے، ان تک جب شریعت نہیں پہنچی تھی تو ان چیزوں کے کھانے پینے میں ان پر تان نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام چیزیں اصل میں مباح تھیں، شریعت نے انہیں منع کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاکراہ میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی نے دھمکی دی کہ یہ مردار کھاؤ یا شراب پیو، اور اس نے نہ شراب پی نہ مردار کھایا بلکہ جمع رہا اپنے موقف پہ قتل ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ ان یکون آثمن، وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ میت کا کھانا، شراب کا پینا، یہ دونوں چیزیں اصل میں حرام نہیں تھیں، اللہ نے حرام کی ہیں، اس وجہ سے حرام ہوئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ابو علی جبائی اور ان کے بیٹے ابو ہاشم اور ظاہر پر جو فتویٰ دیتے ہیں عام طور پر ان حضرات کا مسلک یہی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حنفی فقہا اور بعض شافعی حضرات اور معتزلہ جو بغداد کے تھے، بعض یعنی معتزلہ بغداد کے اور امام شافعی اور بعض حنفی فقہا بعض کچھ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں منع ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ جس شخص کو شریعت کا حکم نہیں پہنچا وہ بھی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ اس تک شرع نہ پہنچے، شریعت نہ پہنچے۔ ہاں اس پر اضطرار کی کیفیت آ جائے، مرنے ہی لگے تو پھر کچھ کر لے، ورنہ نہ کرے۔ اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ اشعری فقہا کا اور اہل حدیث حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس چپ رہو، نہ یہ کہو کہ سب چیزیں مباح ہیں، نہ یہ کہو کہ سب چیزیں منع ہیں، بس جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا اس کے مطابق عمل کرنا۔ پھر انہوں نے عبد القاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ کا بھی موقف نقل کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اسی توقف کے قائل۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اس کے قائل تھے کہ تمام چیزیں مباح ہیں۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ
یہ انہوں نے یعنی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شرح التعویلات میں یہ بات ہے اور اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ عقل کا کوئی مقام نہیں ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اپنی طرف سے کرے جب تک کہ شریعت حکم نہ دے. اور پھر انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ تمام چیزیں جائز ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جواد ہے، سخی ہے. وہ اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو جو بھی اس نے پیدا کیے ہیں ان کو استعمال کرنے سے کسی کو نہیں روکتا. بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. وہ کہتا ہے جتنی چیزیں میں نے استعمال کے لیے پیدا کی ہیں دنیا میں ان کا استعمال کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام چیزیں مباح ہوئیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ جن چیزوں سے میں نے منع کر دیا ہے بس ان سے رک جانا، باقی سب چیزیں تمہارے لیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں مباح ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب چیزیں منع ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سب چیزیں در حقیقت اللہ ہی کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس کرم، اس کے جواد ہونے پہ، اس کے سخی ہونے پہ بھروسے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزوں کا مالک تو وہ ہے، ہم بغیر اس تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا